آپ کو یاد ہوگا کہ 18 دن پہلے اس پروگرام کیپٹل ٹاک میں نے ایک بات کہی تھی، ایک بات جو ہے اس کو میں عرضداشت کہہ سکتا ہوں، اور اس پہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کافی اعتراض کیا تھا۔ وہ کیا بات تھی ذرا سنیے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے، عام انتخابات ہونے چاہیے۔ وہ لوگ جو ان انتخابات کو ہیلے بہانوں سے ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ باز آ جائیں، کیونکہ فائدہ اس میں پاکستانی قوم کا نہیں ہے۔ اگر الیکشن ملتوی ہوا تو فائدہ صرف آپ کا ہوگا، آپ کا ذاتی فائدہ ہے، اس میں آپ کا ذاتی سیاسی مفاد ہے الیکشن کو ملتوی کرانے میں، کیونکہ شاید آپ کا ٹینیور تھوڑا بڑھ جائے گا۔ تو اس کام سے باز آ جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جو ہیں اس قسم کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت جلد کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے اور کوئی اعلان بھی کریں گے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے بعد ایک ہیئرنگ کی اور 8 فروری کو الیکشن جو ہے اس کو یقینی بنایا، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ الیکشن شیڈول کا اعلان کریں۔ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا، لیکن اب جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن تو ہو جائے گا، لیکن کیا یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا؟ اس حوالے سے جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا خطرہ موجود ہے؟ کیا تحریک انصاف کے جو سابقہ چیئرمین ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوششیں ابھی تک جاری ہیں؟ اور جو انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کے حکم پر نیا الیکشن کروایا اور بلا مقابلہ چیئرمین منتخب کروایا بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو، تو جو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں، کیا وہ جو بلے کا نشان ہے اس کو ریٹین کر پائیں گے؟ تو اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے بیرسٹر گوہر علی خان سے۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو میر صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں بلے کے نشان کے بارے میں، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کوئی اتنے نیو کمر نہیں ہے پالیٹکس میں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے 2008 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا۔ ہاں بالکل لڑا تھا۔ تو اس وقت میرا خیال ہے تحریک انصاف تو میدان میں نہیں تھی، اس نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ آپ کا مقابلہ اے این پی سے ہوا تھا دیر میں، بنیر میں، ڈسٹرکٹ بنیر میں ایکچولی ہوا تھا۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ان دنوں میں جو تھی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا لائرز موومنٹس کی وجہ سے، اور مشرف صاحب نے جو پی سی او لگایا تھا اس کی وجہ سے۔ تو پی ٹی آئی تو نہیں تھی، البتہ ہمارا مقابلہ بالکل اے این پی کے ساتھ تھا۔ شیرپاؤ صاحب بھی تھے، شیرپاؤ کی بھی پارٹی تھی، تو یہ اور آپ دوسرے نمبر پہ آئے تھے؟ ہاں میں رنر اپ رہا تھا جی۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پارٹی کا چیئرمین اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ بلے کا نشان بچانا چاہتی ہے، اور اگر آپ کو چیئرمین نہ بنایا جاتا تو خطرہ تھا کہ بلے کا نشان چلا جائے گا؟ نہیں میر صاحب، دیکھیں ایک پرنسپل ڈیسیجن تو لینا تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ٹریٹ کیا گیا، جس طریقے سے کیسز کیے گئے، جس طریقے سے کوشش بار بار ہوتی رہی کہ خان صاحب کو آؤٹ کیا جائے، اور ایک اپلیکیشن ایک آئی تھی کہ جی وائی ناٹ ہی شوڈ بی ریمووڈ ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، پھر دوسری پٹیشن آئی، وہ ختم ہو گیا، ایک اور پٹیشن آئی، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ہمیں یہ رسک ضرور ہو گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کے سامنے ایک پٹیشن پڑی تھی جس میں ہمیں سب سے پہلے نوٹس ملا تھا 4 دسمبر 2022 کو۔ اس کیس میں بھی یہ 1-2 ہیئرنگ ہوئی، تو اس میں پہلے ایک مرتبہ الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا، ریزرو کیا تھا 28 مارچ کو، پھر اس کا ڈیسیجن آ گیا تھا جولائی میں۔ اس کے بعد کمیشن نے ایک نوٹس دے دیا تھا اگست میں، اور اس پہ ہیئرنگ بھی کر لی سپٹمبر میں، لیکن اس کا ڈیسیجن آ گیا تھا 23 نومبر کو۔ تو یہ ایک رسک ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے بار بار کہا کہ آپ انٹرا پارٹیز الیکشن کرائیں، اور اگر خان صاحب کو اس سٹیج پہ ہم لے کے آ جاتے، اور الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا تھا خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا، جو میں سمجھتا ہوں بالکل آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے بالکل خلاف ہے، لیکن خان صاحب نے ایک بڑا ہارڈ ڈیسیجن لیا تھا کہ نہیں، میں پرسنلی نہیں کرتا، لیکن آپ کوشش کریں کہ بلہ بچ جائے، پارٹی کی نشانی بچ جائے، اور پارٹی کا سمبل بچ جائے۔ تو اس لیے یہ ہارڈ ڈیسیجن لینا پڑا کہ خان صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے، لیکن میں الیکشن لڑوں گا ان کے انسٹیڈ۔